ہیر اچانک بے ہوش ہوتی ہے، جسے ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے۔ نواب اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ سب چال ہوتی ہے گلاب اور ٹینا کی، کیونکہ وہ کسی طریقے سے دھوکے سے اسے گلے لگاتے ہیں اور گھر لے کر آتے ہیں اور اس کے کھانے میں کوئی چیز ملا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیر کی کافی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا اندازہ نواب کو ہو جاتا ہے اور نواب سب سے کہتا ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جولیٹ جڑدی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ٹینا اور گلاب چال چلتی ہے دوبارہ سے ہیر کو کڈنیپ کرنے کے لیے، اور اس بات کا پہلے سے اندازہ ہوتا ہے ہیر اور نواب کو۔ تو ہیر نواب کے ساتھ چلی جاتی ہے اپنے سسرال اور گلاب سے کہتی ہے اگر آج کے بعد تم نے کوئی بھی ایسی غلطی کی تم مجھے سویکار نہیں کر سکتے تو تم مجھے نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ نواب یہ سن کر کافی خوش ہوتا ہے کہ چلو جی، یہ بھی اب بولنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ میری دھرم پتنی ہے، ٹھیک ہے ہم لوگوں کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، تم لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے، لیکن نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اور اگر میری بیوی کو کسی نے بھی نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ٹینا اور گلاب کہتی ہے کہ تم لوگوں سے جو ہوتا ہے کر لو، لیکن ہم اپنی آخری دم تک جائیں گے اور تم دونوں کو الگ کر کے رہیں گے۔ یہ ایک بدنام زمانہ عورت ہے، ہیر تم اس کے قابل نہیں ہو، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر ٹینا کمرے میں جانے لگتی ہے، لیکن نواب اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم نے اگر میری بیگم کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ گلاب اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم میرے سامنے اپنی زبان مت لڑاؤ، ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب تمہاری بیگم کی وجہ سے ہوا ہے، تم اپنی بیگم کی وجہ سے ہم سے بدتمیزی کر رہے ہو، اس نے تمہارے کان بھرے۔ جس پہ نواب اسے کہتا ہے آخر یہ اب میری عزت ہے، جو یہ کہے گی میں وہی کروں گا، اگر تم لوگوں نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا مت کرو، لیکن ہم بھی اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔